بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول کیلنڈر کلر بائی مظہر کلیم۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ ٹیلی فون کی گھنٹی زور زور سے بج رہی تھی۔ نمبر 1 نے جو ایک فائل کے مطالعے میں مصروف تھا چونک کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس نمبر 1، اس نے کرخ لہجے میں کہا۔ باس، میں ٹام بول رہا ہوں۔ آج 7 غلط افراد لیبارٹری میں داخل ہوتے ہوئے پکڑے گئے ہیں۔ 7 افراد؟ یس باس، وہ چیکنگ پوائنٹ سے نکل کر آئے تھے مگر کیبل کاروں میں چیک کر لیے گئے۔ وہ 7 نہ صرف میک اپ میں ہیں بلکہ 7 کے 7 سیکشن 3 کے آدمیوں کے میک اپ میں ہیں۔ ٹام نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ، اس وقت وہ کہاں ہیں؟ 0 ہال میں موجود ہیں، ٹام نے جواب دیا۔ اوکے، ان کی اچھی طرح نگرانی کرو، میں خود آ رہا ہوں، نمبر 1 نے کہا اور پھر اس نے ایک جھٹکے سے ریسیور واپس کریڈل پر پھینکا اور فائل بند کر کے دراز میں ڈالی اور تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل آیا۔ کار، جس نے دروازے کے باہر کھڑے ہوئے سیکیورٹی گارڈ سے چیخ کر کہا اور گارڈ ڈبو کھلا کر باہر کی طرف بھاگ پڑا۔ اس نے دروازے کے باہر کھڑے ہوئے سیکیورٹی گارڈ سے چیخ کر کہا اور گارڈ ڈبو کھلا کر باہر کی طرف دوڑ پڑا۔ چند لمحوں بعد ایک چھوٹی سی سیاہ رنگ کی کار برآمدے کی سامنے آ لگی اور ڈرائیور تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ نمبر 1 نے ہاتھ کے اشارے سے ایک طرف ہٹایا اور پھر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ دوسرے لمحے کار کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح آگے بڑھی اور لیبارٹری کی طرف جانے والی ایک چھوٹی سی سڑک پر دوڑتی چلی گئی۔ نمبر 1 کے چہرے پر زلزلے کے آثار تھے۔ یہ شاید لیبارٹری کی پوری تاریخ میں پہلا موقع تھا کہ 1 نہیں، 2 نہیں، 7 جعلی افراد بیک وقت پکڑے گئے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یقیناً یہ کیلنڈر کلر گروپ کے افراد ہوں گے اور ڈاکٹر راشیل کے لیے لیبارٹری میں داخل ہوئے ہوں گے۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار ایک گولی کی طرح سفید نما عمارت پہ جا کر رک گئی۔ یہاں دروازے پر 2 سیکیورٹی گارڈ موجود تھے۔ انہوں نے نمبر 1 کو دیکھتے ہی پھوتی سے دروازہ کھول دیا اور نمبر 1 تقریباً بھاگتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ پھر چھوٹی چھوٹی مختلف راداریوں سے گزرتا ہوا وہ ایک دروازے پر جا کر رک گیا۔ اس دروازے پر بھی مسلح سیکیورٹی گارڈ موجود تھے۔ یہ 0 ہال تھا جس میں اس وقت وہ 7 افراد موجود تھے۔ اس کے وہاں پہنچتے ہی دروازہ خود بخود کھل گیا اور وہ اندر داخل ہو گیا۔ 0 ہال ایک کافی وسیع ہال تھا جس کے اندر دیواروں کے ساتھ مختلف قسم کی مشینیں فٹ تھیں۔ سفید کوٹوں میں ملبوس 10 افراد وہاں گھوم رہے تھے۔ دیواروں کے ساتھ مسلح سیکیورٹی گارڈ بھی موجود تھے۔ ہال کے درمیان میں 7 اسٹریچر موجود تھے جن پر 7 چمڑے کی مضبوط بیلٹوں سے بندھے ہوئے افراد موجود تھے اور ان کا حرکت کرنا بھی ناممکن تھا۔ جیسے ہی نمبر 1 اندر داخل ہوا اور دروازے کے قریب کھڑا ہوا، ایک سیکیورٹی گارڈ جس کے سینے پر 2 سنہری لکیریں موجود تھیں آگے بڑھا۔ کیا ان سب کی مائکرو چیکنگ کر لی گئی ہے؟ نمبر 1 نے کہا اور ان 7 پر سرسری نظریں ڈالی۔ یس باس، یہ 7 غلط آدمی ہیں اور 7 کے 7 غیر ملکی ہیں، مگر ان میں سے 3 ایشیائی باشندے ہیں جبکہ 4 کا تعلق یورپ سے ہے۔ 2 گروپ، مگر انہیں تو 1 ہونا چاہیے۔ میں سمجھا نہیں باس، تم سمجھ نہیں سکتے، نمبر 1 نے کہا اور پھر وہ ایک اسٹریچر کی طرف بڑھ گیا۔ اسٹریچر پر بندھا ہوا نوجوان بڑا معصوم انداز میں آنکھیں جھپکا رہا تھا۔ اس وقت وہ اپنے اصل میک اپ میں تھا۔ جدید ترین مشینوں کے ذریعے ان کے چہروں سے میک اپ کھرچ لیا گیا تھا۔ یہ نوجوان ایشیائی تھا۔ ہیلو، نمبر 1 نے قریب جا کر نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا۔ معاف کیجیے، قطعاً نہیں ہل سکتا، صرف ایک صورت ہے کہ یہاں زلزلہ آ جائے اور میں ہلنا شروع ہو جاؤں، نوجوان نے بڑے معصوم لہجے میں کہا۔ تم کیلنڈر کلر کے آدمی ہو؟ ہائے، اس ظالم کا نام نہ لینا، وہ ہرجائی ہے، بے وفا ہے، نہ جانے اس نے کتنے وعدے کیے مگر ایک بھی وفا نہ کر سکا۔ کہتا تھا میں تمہیں ایک خوبصورت کیلنڈر لا کر دوں گا، ایسا کیلنڈر جس پر ہی خوبصورت فل فلوٹیوں کی تصویریں ہوں گی، مگر وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو سکے۔ نوجوان کی زبان کینچی کی طرح چل رہی تھی۔ نمبر 1 چلنا میں غور سے اسے دیکھتا رہا، پھر ایک طویل سانس لے کر وہ ایک ایسے اسٹریچر کی طرف بڑھ گیا جہاں ایک یورپین جکڑا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر ایسا اطمینان تھا جیسے وہ دشمن کی قید میں نہ ہو۔
بلکہ کسی ترکی حمام میں غسل کرنے کے لیے لیٹا ہوا ہو۔ دیکھو مسٹر، تمہاری بچت صرف اسی میں ہے کہ مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو، نمبر 1 نے اس کے قریب پہنچتے ہوئے کہا۔ کیا بتا دوں؟ میرے پاس بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں، سپاٹ لہجے میں جواب دیا گیا۔ واقعی تمہارے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ تم نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی حماقت کی ہے کہ ڈاکٹر راشیل کے پیچھے لیبارٹری میں گھسے چلے آئے۔ اس لیبارٹری میں انسان تو انسان، غلط مکھی بھی داخل نہیں ہو سکتی، نمبر 1 نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں شدید طنز تھا۔ ڈاکٹر راشیل وہ کون ہے؟ یورپین نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے، نمبر 1 نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ اس کا ہائیڈروتھراپی ٹیسٹ لے کر ان سے اصل بات اگلوا لی جائے، نمبر 1 نے اچانک ٹام سے مخاطب ہو کر کہا، اور ٹام نے ایک سفید کوٹ والے کو اشارہ کیا۔ وہ پہلے ہی ہاتھ میں سرنج پکڑے ہوئے کھڑا تھا۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر کیلنڈر کلر کے بازو میں انجیکشن لگا دیا۔ اس کے بعد اس نے کونے میں کھڑی ہوئی ایک مشین کو کھینچا اور اس کے ساتھ لٹکے ہوئے گیس ماسک قسم کے کنٹوپ کو کیلنڈر کلر کے منہ پر چڑھا دیا اور پھر مشین کا بٹن آن کر دیا۔ مشین کے اوپر ایک چھوٹی سی اسکرین روشن ہو گئی۔ نمبر 1 آگے بڑھا اور پھر اس نے مشین کا ایک اور بٹن دبا دیا اور پھر کہنے لگا، کیا تم کیلنڈر کلر کو جانتے ہو؟ اس کا فکرہ ختم ہوتے ہی مشین کی اسکرین پر آڑی ترچھی لائنیں پڑنے لگی اور پھر مشین میں سے آواز نکلی، میں خود کیلنڈر کلر ہوں۔ یہ آواز کیلنڈر کلر کی تھی۔ اور یہ باقی تمہارے ساتھی ہیں؟ نہیں، میرے ساتھی 3 ہیں، کیلنڈر کلر نے جواب دیا۔ یہ ایشیائی باشندے کون ہیں؟ کیا تم انہیں جانتے ہو؟ نہیں، میں انہیں نہیں جانتا، کیلنڈر کلر نے جواب دیا۔ کیا یہ تمہارے گروپ سے تعلق رکھتے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم۔ ان 3 کے علاوہ تمہارے اور کتنے ساتھی ہیں؟ مین آدمی یہی ہیں، باقی بے شمار اسسٹنٹ ہیں، کیلنڈر کلر نے جواب دیا۔ تم اس ملک میں کیا مشن لے کر آئے تھے؟ نومبر کو قتل کرنے۔ نومبر؟ کیا نومبر ڈاکٹر راشیل کا نام ہے؟ نمبر 1 نے چونک کر کہا۔ ہاں، اگر تم چاروں کو قتل کر دیا جائے تو پھر تمہارے مشن کا کیا ہوگا؟ نمبر 1 نے کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا۔ مشن ختم ہو جائے گا، کیا تمہاری جگہ اور افراد نہیں لیں گے؟ نہیں، ہم نے اپنے طور پر یہ گروپ بنایا ہے، ہماری حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیلنڈر کلر نے جواب دیا۔ پھر نمبر 1 نے کوئی اور سوال پوچھنے کی بجائے سفید کنٹوپ والے کو اشارہ کیا اور اس نے مشین آف کر کے کنٹوپ کیلنڈر کلر کے منہ سے ہٹا لیا۔ کیلنڈر کلر خاموش پڑا، پلکیں جھپکا رہا تھا، جیسے اسے احساس ہی نہ ہو کہ وہ کیا کہہ گیا ہے۔ ان چاروں کے اسٹینڈ کھڑے کر دو، نمبر 1 نے ٹام سے مخاطب ہو کر کہا، اور پھر اس کے اشارے پر سفید کوٹ والے نے آگے بڑھ کر ان سب کے اسٹریچر کے سائڈ پر لگے ہوئے بٹن دبا دیے۔ بٹن دبتے ہی اسٹریچر افقی حالت میں کھڑے ہو گئے۔ اب وہ چاروں اس پوزیشن میں تھے جیسے ستونوں سے بندے کھڑے ہوں۔ انہیں گولیوں سے چھلنی کر دو، نمبر 1 نے اچانک سخت لہجے میں کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ مکمل ہوتا، اچانک کمرہ مشین گنوں کی ریٹ ریٹ سے گونج اٹھا اور اس کے ساتھ ہی ان چاروں کے حلق سے خوفناک چیخیں نکل گئیں۔ ان کے جسم واقعی چھلنی ہو گئے تھے۔ وہ چاروں چند لمحے تڑپنے کے بعد ٹھنڈے ہو گئے۔ نمبر 1 نے ایک طویل سانس لیا اور پھر ہاتھ کے اشارے سے ان کی لاشیں ہٹانے کے لیے کہا۔ سیکیورٹی گارڈ نے بڑی پھرتی سے اسٹریچر نیچے کیے اور پھر انہیں پہیوں پر دوڑاتے کمرے سے باہر نکل گئے۔ اب کمرے میں عمران، کیپٹن شکیل اور صفدر باقی رہ گئے تھے۔ عمران کے چہرے پر تو عذری اطمینان بدستور موجود تھا، البتہ کیپٹن شکیل اور صفدر کی آنکھوں سے پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ اب تم بتاؤ کہ تم کون ہو اور تم نے لیبارٹری میں داخل ہونے کی حماقت کیوں کی؟ نمبر 1 نے بڑے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تم نے کبھی پاکیشیا کے ڈاکٹر اعظم کا نام سنا ہے؟ اچانک عمران نے کہا۔ اوہ، تو وہ تم تھے جو ڈاکٹر راشیل کی کوٹھی پر حملہ آور ہوئے تھے؟ حملہ آور کے لفظ سے مجھے اختلاف ہے۔ ہم نے تو کال بیل بجائی تھی، مگر چوکیدار نے صاف جواب دے دیا۔ مجبوراً ہمیں دیوار پر چڑھ کر اندر جانا پڑا۔ مگر تم تو ایشیائی ہو، جبکہ ڈاکٹر اعظم بنیادی طور پر جرمن باشندہ تھا، نمبر 1 نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرے والد ایشیائی ہی تھے، عمران نے بڑے سنجیدگی سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، نمبر 1 کا لہجہ بدستور الجھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر راشیل کی گواہی لے لو، عمران نے کہا۔ اوہ، یہ ٹھیک ہے، نمبر 1 نے جواب دیا اور پھر اس نے ٹام سے مخاطب ہو کر کہا، ڈاکٹر راشیل کو یہاں لے آؤ، فوراً۔ اور ٹام اس کی بات سنتے ہی تیزی سے کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد دروازہ کھلا اور پھر ٹام کے ساتھ ڈاکٹر راشیل اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر الجھن اور پریشانی نمایاں تھی۔ ڈاکٹر راشیل، یہ سامنے بیڈ پر لیٹے ہوئے نوجوان کو تم پہچانتے ہو؟ نمبر 1 نے عمران کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر راشیل نے چند لمحے بغور عمران کو دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ ڈاکٹر راشیل، تمہاری نظر کمزور ہو گئی ہے،
کیا اب اپنے پرانے دوست ڈاکٹر اعظم کو بھی نہیں پہچان سکتے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر اعظم؟ ڈاکٹر اشیل نے چونک کر کہا اور پھر 2 قدم آگے بڑھ کر ایک بار پھر غور سے عمران کو دیکھنے لگا۔ نہیں جناب، یہ غلط کہہ رہا ہے، یہ ڈاکٹر اعظم نہیں ہے، وہ بوڑھا ہے جبکہ یہ جوان ہے اور ایشیائی ہے جبکہ وہ جرمن نژاد ہے۔ ڈاکٹر اشیل نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ او ہاں، مجھے اس کی عمر کا خیال ہی نہیں آیا تھا، تم درست کہہ رہے ہو، نمبر 1 نے سرد لہجے میں کہا اور پھر ڈاکٹر اشیل کو واپس جانے کا اشارہ کر دیا۔ ڈاکٹر اشیل خاموشی سے مڑ کر کمرے کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ تم جو کوئی بھی ہو، بہرحال تم نے لیبارٹری میں غلط طور پر داخلے کا جرم کیا ہے اور اس جرم کی سزا موت ہے، اس لیے میں زیادہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ زیادہ نہیں، تھوڑا سا وقت ضرور ضائع کر لیجئے، میری ایک بات ضرور سن لیجئے، آپ کی لیبارٹری کے فائدے کی بات ہے، بعد میں بے شک گولی مار دینا۔ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیا بات ہے؟ یہی بتاؤ، نمبر 1 نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ ڈرتے کیوں ہو؟ میں تو بندہ ہوا ہوں، تمہارا کیا بگاڑ لوں گا؟ عمران نے طنزیہ لہجے میں کہا اور نمبر 1 کو اس کی بات سن کر شاید غصہ آ گیا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا عمران کے قریب آیا اور غیر اختیاری طور پر جھک کر کہنے لگا، کیا بات ہے؟ مگر ابھی اس کا فکرہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ اچانک جیسے کمرے میں بجلی سی چمک گئی۔ دوسرے لمحے نمبر 1 کی گردن عمران کے بازوؤں میں جکڑی ہوئی تھی اور عمران اسٹریچر سمیت سیدھا کھڑا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ نمبر 1 کی گردن میں تھا جبکہ دوسرا اس کی کمر کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ نمبر 1 کا جسم عمران کے جسم کے عین سامنے تھا۔ خبردار، اگر کسی نے حرکت کی تو تمہارے باس کی گردن ٹوٹ جائے گی۔ عمران کے لہجے میں زخمی چیتے جیسی گھرراہٹ تھی اور اس کے ساتھ ہی اس نے نمبر 1 کی گردن میں لپٹے ہوئے بازو کو زوردار جھٹکا دیا اور نمبر 1 کے منہ سے بے اختیار گھٹی گھٹی سی چیخ نکل گئی۔ کمرے میں موجود تمام مسلح افراد حیرت کے مارے بت بنے کھڑے تھے۔ اپنے آدمیوں کو کہو ہتھیار پھینک کر کمرے سے باہر نکل جائیں، ورنہ اس بار میں تمہاری گردن توڑ دوں گا۔ عمران کا لہجہ بے حد سخت تھا اور نمبر 1 کو مجبوراً یہ حکم دینا پڑا۔ نتیجے میں تمام مسلح افراد ہتھیار پھینک کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ سفید کوٹ والا باہر جانے لگا تو عمران نے اسے روک لیا۔ تم میرے ساتھیوں کو کھول دو، خبردار اگر کوئی غلط حرکت کی تو، عمران نے سخت لہجے میں کہا اور سفید کوٹ والا خاموشی سے آگے بڑھا اور پھر اس نے صفدر اور کیپٹن شکیل کو کھول دیا۔ صفدر، میری کمر اور گردن کے گرد بندھی ہوئی بیلٹ کھول دو، عمران نے صفدر سے مخاطب ہو کر کہا اور صفدر نے آگے بڑھ کر دونوں بیلٹیں کھول دی۔ اب عمران اسٹریچر کی گرفت سے آزاد ہو گیا تھا۔ صفدر اور کیپٹن شکیل نے آزاد ہوتے ہی مشین گنیں اٹھا لی تھیں اور انہوں نے سفید کوٹ والے کو کور کر لیا تھا۔ تم لیبارٹری سے بچ کر نہیں جا سکتے، نمبر 1 نے کہا، مگر عمران نے جواب دینے کی بجائے اچانک اسی کمر سے لپٹا ہوا ہاتھ نکال کر پوری قوت سے اس کی کنپٹی پر ضرب لگائی اور دوسرے لمحے نمبر 1 ہاتھ لہرا کر اس کے ہاتھوں میں جھول گیا۔ عمران نے خاموشی سے اسے نیچے لٹا دیا۔ عمارت کے باہر جیپوں، کاروں اور لوگوں کا شور بڑھتا جا رہا تھا مگر عمران اطمینان سے اپنا کام کر رہا تھا۔ اس نے سفید کوٹ والے سے مخاطب ہو کر کہا، تم دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ عمران کا لہجہ بے حد سخت تھا۔ سفید کوٹ والے نے دیوار کی طرف منہ کر لیا۔ وہ کسی اچھے بچے کی طرح حکم کی تعمیل کر رہا تھا۔ عمران نے اس کے قریب کھڑے صفدر کو مخصوص اشارہ کیا اور صفدر کا ہاتھ اچانک فضا میں لہرایا اور دوسرے لمحے سفید کوٹ والا بھی زمین پر لیٹ چکا تھا۔ صفدر کا ایک ہی ہاتھ اتنا جچا تلا پڑا تھا کہ اسے بے ہوش کرنے کے لیے دوسرے کی نوبت ہی نہ آئی تھی۔ صفدر، تم اس کوٹ والے کا لباس پہن لو، جلدی کرو، عمران نے کہا اور پھر خود اس نے نمبر 1 کا لباس اتارنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد وہ دونوں لباس تبدیل کر چکے تھے۔ پھر عمران نے اپنے سر پر ہاتھ پھیرا تو بالوں کی وگ اترتی چلی گئی۔ وگ کے اندر جھلی کے ساتھ ایک چپٹا سا میک اپ باکس موجود تھا۔ عمران نے وہ باکس نکالا اور پھر تیزی سے اپنے آپ پر نمبر 1 کا میک اپ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی شکل ہو بہو نمبر 1 جیسی ہو چکی تھی۔ بالوں کا نہ صرف رنگ بدل چکا تھا بلکہ وہ نمبر 1 کی بالوں کی طرح بھی بن چکے تھے۔ پھر عمران نے صفدر پر سفید کوٹ والے کا میک اپ کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح اس نے نمبر 1 پر اپنا اور سفید کوٹ والے پر صفدر کا میک اپ کر دیا۔ اب فرش پر عمران اور صفدر بے ہوش پڑے تھے جبکہ نمبر 1 اور سفید کوٹ والے روپ میں عمران اور صفدر کھڑے ہوئے تھے۔ کیپٹن شکیل کھڑا یہ سب تماشا دیکھ رہا تھا۔ عمران نے میک اپ سے فارغ ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ کیپٹن، ادھر آؤ۔ عمران کا لہجہ بے حد سخت تھا۔ کیپٹن شکیل خاموشی سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا عمران کا ہاتھ اچانک حرکت میں آیا۔ کیپٹن شکیل نے اضطراری طور پر بچنے کی کوشش کی مگر عمران کا ہاتھ بجلی کسی تیزی سے اس کی کنپٹی پر پڑا اور لہیم شہیم کیپٹن شکیل لڑکھڑا کر فرش پر گر گیا۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر عمران کی بوٹ کی ٹھوکر پوری قوت سے اس کی کنپٹی پر پڑی اور اس بار کیپٹن شکیل کے ہاتھ پیر سیدھے ہو گئے۔
صفدر حیرت سے آنکھیں پھاڑے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ پھر عمران نے مشین گن کے دستے سے کمرے کے فرش کو ٹھوکنا شروع کر دیا۔ صفدر، یوں ظاہر کرو جیسے یہاں اندر بھرپور لڑائی ہو رہی ہے، اور پھر دوڑ کے کمرے سے باہر نکل جانا، عمران نے صفدر سے مخاطب ہو کر کہا، اور صفدر تمام منصوبہ سمجھ گیا۔ اس نے زور زور سے زمین پر پیر مارنے شروع کر دیے اور پھر اچانک دوڑ کر دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ چند لمحوں بعد وہ دروازے سے باہر تھا، اور پھر اس سے پہلے کہ عمران سیدھا ہوتا، کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور بے شمار مسلح سیکورٹی گارڈ اندر داخل ہو گئے۔ سر آپ خیریت سے تو ہے نا؟ ٹام نے دوڑ کر عمران کی طرف آتے ہوئے کہا۔ ہاں میں خیریت سے ہوں، بڑی مشکل سے ان پر قابو پایا ہے، عمران نے نمبر 1 کے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہم تو سر بے حد پریشان تھے، اگر آپ کا مسئلہ درمیان میں نہ ہوتا تو ہم اس کمرے کو ہی بموں سے اڑا دیتے، ٹام نے خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، یہ لوگ بے حد خطرناک ثابت ہوئے ہیں، اب ان کی اصلیت مجھے جاننا پڑے گی، تم ان تینوں کو اٹھا کر میرے دفتر میں پہنچا دو، عمران نے کہا اور پھر دروازے کی طرف مڑ گیا۔ ٹام نے سپاہیوں کو حکم دیا اور انہوں نے آگے بڑھ کر فرش پر پڑے ہوئے نمبر 1 سفید کوٹ والے اور کیپٹن شکیل کو اٹھا لیا۔ تم میرے ساتھ آؤ، عمران نے اچانک دروازے کے قریب آ کر صفدر کو حکم دیا، جو سفید کوٹ والے کے میک اپ میں کھڑا تھا، اور صفدر اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ ہال سے باہر وہی کار موجود تھی جس میں نمبر 1 آیا تھا۔ عمران نے ابھی برآمدے کراس کیا تھا کہ ٹام بھاگتا ہوا آیا۔ سر میرے لائق کوئی خدمت ہو تو؟ ٹام تم کار چلاؤ، میرا سر چکرا رہا ہے، اور دفتر چلو، عمران نے کہا اور ٹام نے پھرتی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ عمران اور صفدر پچھلی سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ ٹام نے کار آگے بڑھا دی۔ تقریباً 10 منٹ بعد عمران سیکورٹی آفس میں پہنچ گیا، اور اس کے چند ہی لمحوں بعد اصلی نمبر 1 سفید کوٹ والا اور کیپٹن شکیل بھی وہاں پہنچا دیے گئے۔ ڈاکٹر راشیل کو بلاؤ، عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے ٹام سے مخاطب ہو کر کہا، اور ٹام سر ہلا کر دفتر سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد ٹام ڈاکٹر راشیل کو ہمراہ لیے اندر داخل ہوا۔ پھر اس سے پہلے کہ عمران اس سے مخاطب ہوتا، میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی زور زور سے بجنے لگی۔ یس، عمران نے ریسیور اٹھا لیا۔ سر بشاروں سے مسٹر ڈیلنگر کا فون ہے، دوسری طرف سے آپریٹر نے مدبانہ لہجے میں کہا۔ بات کراؤ، عمران نے بظاہر بڑے اطمینان سے جواب دیتے ہوئے کہا، مگر دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ ڈیلنگر کیا بلا ہے۔ ہیلو نمبر 1، غضب ہو گیا، ڈاکٹر راشیل ہسپتال سے غائب ہو گیا ہے، دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز ابھری۔ ایک لمحے کے لیے تو عمران بھی چکرا گیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ڈاکٹر راشیل تو اس کے سامنے بیٹھا تھا، جبکہ ڈیلنگر کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر راشیل ہسپتال سے غائب ہو گیا ہے، مگر کیسے؟ آخر عمران نے بڑے محتاط انداز میں گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ ابھی میں اس کمرے میں گیا تو سیکورٹی گارڈ ختم ہو چکا تھا اور ڈاکٹر راشیل غائب تھا، یقیناً اسے کیلنڈر کلر نے اغوا کیا ہوگا، ڈیلنگر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں سمجھ نہیں سکا۔ سمجھ تو ہمیں بھی نہیں آئی، ہمارا حفاظتی نظام پوری طرح مکمل تھا، اور پھر ڈاکٹر راشیل کے میک اپ میں ایجنٹ 303 بھی پوری طرح چوکنا تھا، اس کے باوجود یہ سب کچھ ہو گیا، ڈیلنگر نے جواب دیا، اور اب تمام بات عمران پر روشن ہو گئی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ کیلنڈر کلر کو گرفتار کرنے کے لیے جال تیار کیا گیا تھا، اور نقلی ڈاکٹر راشیل کو ہسپتال میں داخل کر کے اس کی نگرانی کی جا رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں خود آ رہا ہوں، عمران نے جواب دیا اور پھر ریسیور رکھ دیا۔ نقلی ڈاکٹر راشیل کے غائب ہو جانے سے اسے اس بات کا بھی یقین ہو گیا کہ ختم ہونے والا کیلنڈر کلر نہیں بلکہ کیلنڈر کلر کا کوئی ایجنٹ تھا۔ ٹام، میں ڈاکٹر راشیل سے اہم بات کر رہا ہوں، تم اس دوران ہمارے باہر جانے کا انتظامات کرو، اس بات کا خیال رکھنا کہ کسی کو ہمارے باہر جانے کا علم نہ ہو، یہ ضروری ہے۔ باہر میں، تم اور ڈاکٹر راشیل اور بے ہوش ایشیائی جائیں گے، عمران نے ٹام سے مخاطب ہو کر کہا۔ بہتر سر، میں خصوصی راستے کو کھلوانے کا انتظام کرتا ہوں، ٹام نے مودبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں مسرت کے چراغ جل رہے تھے، شاید نمبر 1 کی طرف سے اتنی لفٹ ملنے پر وہ مسرور تھا۔ پھر ٹام کمرے سے باہر چلا گیا۔ ڈاکٹر راشیل، تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، کیلنڈر کلر سے یہ لیبارٹری بھی محفوظ نہیں ہے، ہم تمہیں کسی محفوظ جگہ پر رکھنا چاہتے ہیں۔ جیسے آپ حکم دیں جناب، ڈاکٹر راشیل نے مودبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور اسی لمحے ٹام اندر داخل ہوا۔ سر اسپیشل ویگن باہر تیار کھڑی ہے، خصوصی راستہ کھلوا دیا گیا ہے، ٹام نے مودبانہ لہجے میں سر جھکاتے ہوئے کہا۔ اس بے ہوش ایشیائی کو اس میں منتقل کر دو، عمران نے سپاٹ لہجے میں کہا، اور پھر اس کے حکم پر ٹام نے سیکورٹی گارڈوں کو بلا کر بے ہوش کیپٹن شکیل کو ویگن میں پہنچا دیا۔ آؤ میرے ساتھ، عمران نے ڈاکٹر راشیل اور صفدر سے مخاطب ہو کر کہا، جو سفید کوٹ والے کے میک اپ میں تھا۔ چند لمحے بعد وہ سب ویگن میں سوار ہو گئے۔ عمران نے ٹام کو ڈرائیونگ کے لیے کہا اور ٹام نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر ویگن آگے بڑھا دی۔ تھوڑی دیر بعد ان کی ویگن لیبارٹری اور ورکشاپ کی حدود سے نکل کر شہر جانے والی سڑک پر دوڑتی چلی جا رہی تھی،
اور عمران کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے تھے۔